یہ دو سوال ہیں کہ قرآن و حدیث سے ثابت ہے کہ شیطان کے لیے اسلحہ اللہ تعالیٰ کا ذکر ہے، پھر کیا وجہ ہے کہ ذکر کے دوران مراقبے میں نماز میں شیطان مختلف طریقوں سے رخنہ ڈالتا ہے حالانکہ ذکر ہو رہا ہوتا ہے؟ یہ اب بات صرف سمجھ کی ہے۔ اگر بہترین اسلحہ پاس ہو تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ دشمن کو شکست دی جا سکتی ہے، اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ دشمن کوشش ہی نہیں کرے گا۔ اسلحے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس ہتھیار سے دشمن کو شکست دی جا سکتی ہے، اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ ایک فوج کے پاس اسلحہ بہترین ہے تو دوسرے اس کا مقابلہ ہی نہیں کریں گے، اس صفحہ ہستی پہ ہوں گے ہی نہیں۔ یہ کیسے سوچ لیا آپ نے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ عبادت کے دوران اگر شیطان خیال ڈالتا ہے اور عبادت کرنے والے میں اتنی قوت اللہ نے دی ہے کہ وہ اس کو رد کرتا ہے تو یہ جہاد کا ثواب ملتا ہے۔ تو اسلحے کا ہونا شیطان کو اس کی شیطنت سے نہیں روک سکتا، تو اگر شیطان خیال ہی نہ ڈالے تو آپ مقابلہ کس کا کریں گے، اور اسلحے کی ضرورت آپ کو کیا ہے؟ تو آپ نے یہ کیسے تصور کر لیا کہ شیطان خیال ڈالنا چھوڑ گیا؟ تو یہ ہماری جو ہیں، یہ سوال نہیں ہے، یہ غلط فہمیاں ہیں۔ یہ غلط فہمی دل سے نکال دیں کہ شیطان کوشش چھوڑ دے گا، کوئی کسی مقام پہ بھی پہنچ جائے۔ نبی معصوم ہوتے ہیں تو انبیاء کی مخالفت میں بھی وہ ایڑی چوٹی کا زور لگا دیتا ہے، کسی نہ کسی کو مخالفت پہ ابھارتا ہے، کفار کو اعتراضات سکھاتا ہے۔ آپ نے پڑھا سنا ہوگا کہ بدر میں تو وہ کفار کے ساتھ انسانی شکل میں بھی آیا کہ انی جار لکم، میں تمہارے ساتھ ہوں، دیکھتا ہوں تمہارا کون کوئی بگاڑتا ہے۔ اور جب فرشتوں کا نزول دیکھا تو بھاگ کھڑا ہوا، تو انہوں نے کہا بھئی آپ تو بڑے ہمارے ساتھ دعوے کر رہے تھے تو بھاگ رہے، انی ارا ما لا ترون، مجھے وہ کچھ دکھائی دے رہا جو تمہیں دکھائی نہیں دے رہا۔ اور ساتھ اس نے یہ بھی کہا انی اخاف اللہ رب العالمین، مجھے تو اللہ رب العالمین سے ڈر لگ رہا ہے، میں تو گیا۔ تو یہ سوچ لینا کہ شیطان اپنی کوشش چھوڑ دے گا یہ غلط ہے، بلکہ آپ یہ سوچیں کہ جب آپ ذکر کریں گے، نیکی کریں گے تو شیطان زیادہ کوشش کرے گا۔ بلکہ حدیث شریف میں یہ ملتا ہے کہ جب کسی اس کے بے شمار، اس کی اولاد، اس کے متبعین بے شمار شیاطین ہیں، تو اگر ایک سے بندہ قابو نہ آئے تو اس سے زیادہ طاقتور اس پر بھیج دیتا ہے، ان کی ڈیوٹیاں بدلتا رہتا ہے، ان سے رپورٹ لیتا ہے کہ کیا 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 نہیں کیا۔ تو ذکر الہی کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ آپ اس کا دفاع کر سکتے ہیں، اس کی بات نہیں مانتے، رد کرتے ہیں، اس کا الگ سے ثواب ملتا ہے۔